أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاویلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اولی الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو، اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ترجمہ کے نیچے جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ افادہ عام کے لیے وہ اس نوٹ کو بھی میں پڑھ کر سنا دوں۔ وہ نیچے نوٹ میں لکھتے ہیں،
یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ سامعین اکرام، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ چند ہفتے پہلے جناب اکرم محمود صاحب نے خاکسار کو بھی ایک ای میل لکھی تھی، اور اس میں ایک سوال اٹھایا تھا انہوں نے، اور بعد میں عزیزم ظہور احمد صاحب جو امیر جماعت احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ ہیں، ان کو بھی انہوں نے کچھ ای میلیں لکھی تھیں۔ خاکسار اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ جو تھا میرا 25 جولائی 2025 کا، اس میں خاکسار نے وہ جو جناب اکرم محمود صاحب نے مجھے وہ لکھا تھا ذکی غلام کے حوالے سے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وفات پا چکا، اس کا کوئی ان کی ای میل کا موضوع تھا، عنوان تھا، پھر میں نے اس کا جواب دیا۔ بعد میں پھر کچھ جو سوال تھے اکرم محمود صاحب کے، پھر میں نے 29 جولائی کو ایک لیکچر دیا، لیکچر نمبر 160، اس میں جناب اکرم محمود صاحب کے سوالوں کے میں نے جواب دیے دلائل کے ساتھ۔ تو 1 اگست کو 2025 کو جو گزشتہ میرا خطبہ جمعہ تھا، اس میں میں نے کہ جناب ظہور احمد صاحب کے نام کچھ ای میلز لکھی تھیں جناب اکرم محمود صاحب نے، لیکن نیچے ان کا نام نہیں تھا، بہرحال میں نے ان کا ذکر کر کے ان کی ای میلز کا، پھر جو باتیں جو سوال اٹھائے ہیں اکرم محمود صاحب نے ان ای میل سے میں نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کا بڑا مدلل اور تفصیل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ تو امید ہے اکرم محمود صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے، یا جو ان کے اپنے خیالات، اعتقادات یا عقائد ہیں قادیانی جماعت میں، یہ جو جس کو میں نام نہاد خلافت کہتا ہوں، ہے بدائے قادیان، اس کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور جو میں نے جوابات دیے ان کے سوالوں کے، ان کی ای میلوں کے، اس پر غور فرمائیں۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ گزشتہ جو خطبہ جمعہ تھا 1 اگست کا، اس سے پہلے 31 جولائی 2025 کو کسی گمنام دوست نے، اس نے اپنا نام نہیں لکھا، انہوں نے اس عاجز کے نام پر ایک مفصل ای میل لکھی۔ تو انہوں نے، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہ اس عاجز کو اوپر مخاطب کیا ہے، میرا نام لکھا ہے کہ وہ کس کو لکھ رہے ہیں، حالانکہ جس کو انسان کو ای میل لکھتا ہے، خط لکھتا ہے، اس کا نام لکھتا ہے، مخاطب کرتا ہے، لیکن میرا نام نہیں لکھا گیا۔ اور پھر آخر پہ جو انہوں نے باتیں کرنی تھی یا کہنی تھی مجھ سے، وہ کہہ کے پھر آخر پہ وسلام، آخر پہ وہ مطلب کہ نام نہیں لکھتے اپنا۔ بہرحال یہ جو ای میل ہے خاکسار اب سامعین کے آگے پڑھ کر سنائے گا، اور مقصد یہ میرا پڑھنے کا یہی ہے کہ ایک تو میں جو گمنام دوست ہیں جنہوں نے مجھے یہ ای میل لکھی ہے، ان کو رسید مل جائے کہ ان کی ای میل جو انہوں نے میرے نام پر لکھی alغلام.com پر میری طرف آئی ہے، وہ مجھے مل گئی ہے، ایک تو ان کو پتہ یہ لگ جائے، دوسری میں ان کی ای میل کو سنا دوں گا، لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں گا بھی انہوں نے کیا لکھا مجھے۔ تو اب میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو گمنام لکھنے والے دوست ہیں، 31 جولائی 2025 کو مجھے انہوں نے ای میل لکھی، تو میں سامعین کو دکھا بھی دیتا ہوں، اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، سامعین دیکھ لیں کہ یہ ان کی ای میل ہے، اور اس کے نیچے کوئی ان کا نام نہیں ہے، نہ شروع میں مجھے مخاطب کیا ہے۔ میں خطبہ جمعہ میں جو سامعین میرا خطبہ سنتے ہیں تو ان کو دکھا بھی دوں گا، یہ ان کی ای میل چسپاں کر دوں گا۔ بہرحال انہوں نے میرا نام نہیں شروع میں لکھا، اس کی وجہ کیا ہے وہ جانتے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ۔
آخر پہ نام کیوں نہیں لکھا انہوں نے کہ آپ کون ہیں لکھنے والے، تو اس کی حقیقت کو بھی وہ جانتے ہوں گے، میں نہیں جانتا، بس ویسے لکھنا چاہیے تھا، تو بہرحال کو مجبوری ہوگی ان کی جس کی وجہ سے انہوں نے نام نہیں نیچے لکھا۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ نام لکھ دیتے اور ساتھ ہی ذکر کر دیتے، مجھے کہہ دیتے کہ میرے نام کا ذکر نہ کریں، تو اگر وہ ایسا کرتے تو کبھی زندگی میں ان کا نام کا اظہار نہ کرتا دنیا میں، کیونکہ میرا طریقہ یہ ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان سے کوئی عہد کرے وہ پورا نبھائے، لیکن باہر انہوں نے نام ہی نہیں لکھا تو یہ ان کی مرضی ہے، انہوں نے نام نہیں لکھا، ان کی کوئی مجبوری ہوگی۔ باہر میں یہاں پر ان کی ای میل پڑھنے سے پہلے ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ای میل لکھی اور بڑی مفصل لکھی، اور آپ نے یہ بڑا ایک سنجیدہ آپ کا خط ہے جو میری طرف آیا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں پہلے تو آپ کی ای میل جو خط آپ نے میری طرف لکھا ہے میں وہ پڑھ کر سناؤں گا، باقی سامعین جو ہیں وہ بھی سن لیں گے انشاءاللہ، تو بار خطبہ جو ہیں وہ دیکھ بھی لیں گے اس ای میل کو، تو جو مجھے لکھنے والے ہیں ای میل وہ بھی سن لیں گے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، میں وہی پڑھوں گا۔ وہ لکھتے ہیں 31 جولائی 2025 کو مجھے جو ای میل ان کی موصول ہوئی، سٹارٹ اس طرح کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ یہ خط میں خالص نیت اور دلی توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے دعویٰ اور آپ کی طرف سے پیش کردہ پیغام کے بارے میں سننے اور پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ چونکہ یہ معاملہ دینی طور پر نہایت حساس اور اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بعثت اور جماعت احمدیہ کی تاریخ کے تناظر میں، اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ سے چند امور پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ مکالمہ کیا جائے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جماعت احمدیہ بریکٹ میں وہ لکھتے ہیں جو خلافت احمدیہ کے زیر سایہ قائم ہے۔ آگے لکھتے ہیں، ملک کا واضح اور مستقل عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مامور اور موعود مسیح و مہدی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آگے پڑھنے سے پہلے ان کی ای میل میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہی مسئلہ میرے دوست جو ہیں جو لکھ رہے ہیں مجھے ای میل، جو ختم نبوت وہ انہوں نے وہ دفتر قائم کیا ہوا ختم نبوت کا، ادھر بھی مطلب کہ مرزا غلام صاحب کے بعد جانے کے بعد جن کے قبضہ میں جماعت احمدیہ ہے اس کی جماعت، انہوں نے یہ مطلب کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں، مطلب انہوں نے کر دیا ہے۔ تو بہرحال آگے وہ لکھتے ہیں، سوائے اس کے جو آپ کی تابع داری میں غیر تشریحی طور پر ظہور پذیر ہو۔ بہرحال انہوں نے آگے یہ بھی لکھ دیا ہے، ایک رنگ میں ایک دروازہ کھلا بھی ہے، لیکن پہلے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آگے پھر انہوں نے یہ لکھ دیا ہے، سوائے اس کے جو آپ کی تابع داری میں غیر تشریحی طور پر ظہور پذیر ہو، جیسا کہ آپ علیہ السلام کی تحریرات سے بھی ثابت ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، آپ کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ بظاہر جماعت احمدیہ کے اس متفقہ اور متوارث عقیدہ سے مختلف نظر آتا ہے۔ آپ کی دعوت اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کو ذکی غلام ہونے کا دعویٰ ہے اور آپ کو بعد از مسیح موعود ایک نیا روحانی منصب عطا ہوا ہے۔ اگر یہ دعویٰ واقعی آپ کی طرف سے اسی نوعیت کا ہے جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ کئی بنیادی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، آپ کی بعثت کا مقام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اور ان کے مشن سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں اس کے بعد، آپ کی دعوت، الہامات اور ذکی غلام ہونے کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ محض روحانی فیوضات کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی واضح اور غیر مبہم خدائی اعلان موجود ہے؟
آگے وہ لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو خلافت کو دوسری قدرت قرار دیا اور فرمایا کہ یہ تا قیامت قائم رہے گی۔ اگر آپ کی بعثت خلافت کے نظام کے بغیر ہے تو آپ کے بعد آپ کے ماننے والوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا کوئی مستقل روحانی نظام باقی رہے گا؟ ان سوالات کا مقصد، وہ لکھتے ہیں، ان سوالات کا مقصد مخالفت نہیں بلکہ وضاحت اور فہم کا اصول ہے۔ میں جو ای میل رکھنے والے گمنام صاحب ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں نے شروع میں کہہ دیا کہ آپ نے بڑی جرت کا کام کیا ہے، جو خط لکھ کے بڑا اچھا ہے، سنجیدہ خط لکھا ہے، اور سنجیدہ میں سمجھتا ہوں آپ کی آواز ہے۔ آگے میں کچھ باتیں بتاؤں گا اس کے بعد پھر، لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی ان باتوں کا کہ واقعی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا دعویٰ سچا اور خالصتاً خدائی تائید سے مزین ہے تو وہ اپنی صداقت کا ثبوت خود پیش کرے گا، مگر اگر اس کے نتیجے میں امت میں افتراق، جماعت میں تقسیم اور خلافت سے علیحدگی پیدا ہو تو یہ بہت سنگین نتائج کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ میں لفظ بلفظ جو گمنام دوست صاحب ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے یا ای میل لکھی، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں لوگوں کو، وہ بھی سن رہے ہوں گے۔ آگے وہ لکھتے ہیں جماعت احمدیہ کی خوبصورتی اس کی وحدت، نظام خلافت اور عالمی روحانی نظم و ضبط میں ہے۔ اگر آپ کا راستہ اس سے مختلف ہے تو اس کا مقصد، جواز اور نتائج نہایت گہرائی سے جانچنے کے محتاج ہیں۔ آگے لکھتے ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی کو قبول کرنے، نیتوں کو خالص رکھنے اور دین کی خدمت خلوص سے کرنے کی توفیق دے، آمین۔ مطلب کہ میں کہتا ہوں وہ بھی انہوں نے بھی آمین کہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آخری ان کا الفاظ ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جسے انہوں نے کوئی نام نہیں لکھا۔ تو بہرحال میں نے ساری بات پہلے بتا دی ہے۔ تو یہ میں نے ان کا خط پڑھ دیا ہے سامعین کو، اور یہ جو خط لکھنے والے گمنام دوست ہیں انہوں نے بھی سن لیا ہوگا کہ میں نے بالکل جس طرح انہوں نے لکھا ہے میں ان کا لفظ بلفظ خط پڑھ کر سنایا ہے۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں اس وقت جنہوں نے مجھے یہ خط لکھا ہے کہ آپ نے یہ جو سوالات اٹھائے ہیں اس اپنی ای میل میں، اپنے خط میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار ان کا جواب آج نہیں، اپنے اس خطبہ میں نہیں دے گا، انشاءاللہ آئندہ خطبات میں یا لیکچروں میں یا جو بھی جیسے مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ سوالات اٹھائے ہیں کیے ہیں میں ان کا ذکر کروں گا، اس کے بعد میں کچھ اپنے سوالات اٹھاؤں گا آپ کے آگے اور باقی سامنے بھی سنیں گے۔ تو باقی شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یاد کیا، ایک تفصیلی خط لکھا۔ تو اب صرف آج کے خطبہ جمعہ میں صرف چند مطلب کہ باتیں کہوں گا، تفصیلی جواب تو میں بعد میں دوں گا، وہ باتیں میں اس طرح کروں گا، کہنا چاہتا ہوں، آپ کو کہنا چاہتا ہوں، باقی دوست جو ہیں وہ بھی سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا خط بہت سنجیدہ ہے، میں پڑھ چکا ہوں اور دوستوں بھی سنا چکا ہوں، اور مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کے اس خط سے، کیونکہ یہ سنجیدہ خط میری طرف آیا ہے۔ تو میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں گمنام دوست جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے کہ یہ کام مرزا طاہر احمد کو کرنا چاہیے تھا۔ جب میرا دعویٰ ان کے آگے گیا، میں ان کے آگے کھڑا ہوا، یہ 1993 کی باتیں ہیں، تو میں سامعین کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، یہ میں نے ان کے آگے دعویٰ یہ رکھا اپنا، یہ دونوں کتابچے میں آج اس خطبہ میں بھی دکھا رہا ہوں لوگوں کو، یہ دونوں کتابچے میرے پاس بھی محفوظ میں رکھے ہیں یادگار کے طور پر، نشانی کے طور پر۔ یہی دو کتابچے میں نے میران رضا طاہر احمد صاحب کو بھیجے تھے۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ اپنا مرزا طاہر احمد صاحب کو چاہیے تھا کہ ایک بندہ نے اللہ کا نام لے کر میری طرف اپنا دعویٰ یا نقطہ نظر بھیجا ہے، تو میں
اس کے ساتھ جیسے کہ آپ نے خط میں لکھی ہیں باتیں اس کو چاہیے تھا یہ کام کرتا ہے. یہ 1993 کی باتیں ہیں. انہوں نے تنوع جناب میں دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں دیکھو خط ان کے. پھر مجھے 3 خط یہ لوگ دیکھ لیں. یہ خط میری algoram.com پر لیٹر سیکشن میں موجود ہوں گے. یہ پہلا جواب تھا ان کا کہ غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگو کا تجزیہ اور اس کی شیطانی وساوس میرے اور جماعت کے مذہب کے خلاف ہے. یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو پیدا کر. یہ سب کچھ انہوں نے لکھی. اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے. یہ دیکھیں نا یہ کوئی خدا تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا جن کو خدا تعالیٰ قیادتیں سونپ دیتا ہے یا وہ خود بن بیٹھتے ہیں قائد جو بھی صورت ہو, ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اس قسم کی جواب دیں. اگر کوئی بندہ بڑے ادب کے ساتھ اے میرے سید اے میرے آقا کر کے اس کو مخاطب کرتا ہے اور اپنا نقطہ نظر اپنا دعویٰ اس بندے کے آگے رکھتا ہے تو اس کا جواب لوگ دیکھ لیں. یہ algoram.com پر لیٹر سیکشن میں اس کا یہ خط پڑا ہوا ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ دبانا شیطانی وسا. یہ الفاظ ہی انہوں نے غلط کہے تھے. آج کل دیکھیں نا میں بہرحال کو بتا چکا ہوں. آج وہ مرنے کے بعد آخر میں چلا گیا تو اس کو اتنے جا کے نا جیسے کہنے نا پنجابی چانن ہو گیا اتنے آگے جا کے بھی یہ کی میں کرتا رہا اتنے. اب دیکھیں اس کے بعد یہ دوسرے خط ہیں اس کے. یہ بھی میں دکھا دیتا ہوں. یہ algoram.com پر ہیں سارے تو وہاں پر لوگ پڑھ سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں. میں نے صرف دکھانے کے لیے یہ آپ لوگوں کو یہ دکھائیں. باقی اب دیکھنا میں نے بتایا ہے کہ اب خوابوں میں آتا ہے لوگوں کے میرے گھر دارالصدر وہاں پر میرے گھر کے دروازے کے آگے آتا ہے اور لوگ جب سوال کرتے ہیں اس سے کہ آپ کے والد مسلم موت تھے یا یہ عبدالغفار جمبا ہے تو بڑی مایوسی سے جواب دیتے ہیں کہ یہی تو بڑی مایوسی یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرا والد نہیں یہ شخص سچ ہے. آخر پہ وہ کہتے ہیں مطلب وہ خواب لکھنے والا مجھے جو لکھتا ہے آخر پہ لکھتے ہیں آپ باقی سچے تھے اور سیدھے راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے. اب سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو خط لکھنے والا ہے صاحب ہے گمنام میں ان کو بتاتا ہوں اس کی وجہ سے باقی لوگ بھی سن لیں کہ اپنی زندگی میں وہ کیا کرتا رہا تھا. اب اس کو روشنی ہو گئی ہے آگے آگے یہ کیا میں کیا کر کے آیا ہوں اس بندے کے ساتھ وہ کون تھا پتہ لگ گیا ہوگا اس کو. تبھی میرے گھر کے خوابوں میں آ کے لوگوں کے آتا ہے بتانے لوگوں کو کہ جی میرا والد سچا نہیں تھا اس کا دعویٰ یہ بندہ سچا ہے. تو انسان کو چاہیے اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قیادت نصیب ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کو کسی انسان کو معمور من اللہ بنا کے کھڑا کر دے اس قسم کے لوگوں میں تو بدرجہ عاجزی آ جاتی ہے. وہ تو نیچے جھک جاتے ہیں. چاہے جا کے اس قسم کے تکبر کے ساتھ بندہ خط لکھے شیطانیوں والا وسوا پیغامیوں والا شیطانی وساوس پیغامیوں والا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں سامعین کو بتا دیا ہے اور جو خط لکھنے والا ہے اس سے بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے خط لکھا ہے میں نے پڑھ کے سنایا یہ باتیں مرزا طاہر کو چاہیے تھا جب میں نے دعویٰ ان کے آگے رکھا اس انداز سے جیسے آپ نے مجھے خط لکھا ہے وہ میرے ساتھ سلوک کرتا بات ہوتی. دیکھیں نا اگر میں صادق ہوں سچا ہوں میرے پاس دلائل ہیں اکثر میں نے دکھایا کہ یہ میرا موت ذکی غلام مسیح الزماں کا قطعی علمی الہامی موت یہ ثبوت ہے ڈیوائن تھیری میرے ہاتھ میں ہے. اور پھر دعویٰ تو اس کے آگے میں نے اب آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ یہ میں نے بھیج دیا تھا اور یہ اب یہی دعویٰ اسے غلام مسیح الزماں کتاب کی شکل میں موجود ہے. بہرحال کچھ اضافہ ہے کہ مثال کے طور پر مقدمہ ہے میں نے لیٹر بھی ڈال دیے ہیں جو لکھے ہیں اس وقت جو وہ کتاب سے ہی تھا جو میں نے لکھا ہے. میں اپنا دوست کو جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے اس سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. یہ کام مرزا طاہر احمد صاحب کو اپنی زندگی میں جب میرا دعویٰ ان کے آگے پہنچا یہ کرنا چاہیے تھا. میں کہہ رہا تھا بھی اگر میں مثال کے طور پر کوئی بھی بندہ ہو اگر وہ دعویٰ کرتا ہے اگر وہ سچا ہے اپنے دعوے میں باقی خدا نے اس کو معمور کیا ہے اور اپنی سچائی کے دلائل رکھتا ہے اس کو کون جھوٹا کر سکتا ہے. اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے بلاتا میں تو 100 دفعہ اس کے آگے اس کے سامنے بیٹھ کے یا جہاں پر بھی موقع ملتا ہم سب کو یہ فیصلہ ہوتا. اور اگر
مرزا طاہر کا نقطہ نظر جو جیسے اس دنیا میں گیا ہے وہ سچا تھا، وہ اپنے والد کو مسلم بہت سمجھتا تھا، یا جو بھی تھا ان کا آج بھی قادیانی جماعت گیا ہے، اگر وہ سچا تھا تو اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دھمکیاں دینے، خط لکھنے، فلانا یہ ہو جائے گا، تم مجھ سے بات کرتا بلاتا، اگر اس کے پاس ٹائم نہیں تھا کچھ علماء کی ذمہ داری لگاتا کہ میں بیٹھ کے میں یعنی بات ہوتی، گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا، اخراج مقاطعہ فلانا دیکھیں نا اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے۔ اب 2004 میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں، یہ مرزا مسعود صاحب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، alghulam.com پر نیوز نمبر 4 لوگ دیکھ لیں جب وہاں پر یہ مجھے اخراج نا مطلب کہ یہ ڈیٹ ہے اس کی 7 جنوری 2004، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، مکرم عبدالغفار جمبا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اطلاع تحریر ہے کہ آپ کو اپنے مفسدانہ خیالات پھیلانے کی وجہ سے نظام جماعت سے اخراج کی سزا ہو گئی ہے، بسلام خاکسار محمود احمد طاہر سیکٹری امور عامہ جرمنی۔ یہ نیوز نمبر 4 پہ یہی چیز لوگ دیکھ لیں، نیچے بھی لکھا ہوا میرا نام، میرے والد کا نام وغیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو کام کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ دیکھیں نا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ 1974 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں جماعتی احمدیہ قادیان اور لاہور کو بلایا گیا، وہاں پر بحث ہوئی 7 دن یا 10 دن جو بھی ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا تھا وہاں پر زیادتی ہوئی تھی جماعتی احمدیہ سے، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے ساتھ، پھر فیصلے کر دیے غیر مسلم، یہ جو بھی ہے زیادتی ہوئی تھی۔ میں خط لکھنے والے سے بھی کہوں گا، پورے قادیانی جماعت کے لوگوں سے بھی کہوں گا، مرزا طاہر تو چلا گیا، یہ اس وقت موجودہ جو تمہارا ہے نمبردار ہے اس کو بھی کہوں گا کہ کیا وہ فیصلہ جو انہوں نے کیا تو ٹھیک کیا تھا؟ کیا یہ طاقت نہیں استعمال انہوں نے کی تھی؟ ایک مظلوم ایک گروہ تھا، ایک فرقہ تھا یا کچھ لوگ تھے، ایسی ظلم تم میرے ساتھ کر کے بیٹھے ہوئے، آپ میں یا وہ ختم نبوت والے جو پارلیمنٹ والے جو لوگ تھے غیر مسلم قرار دینے والے احمدیوں کو، ان میں کیا فرق ہوا؟ پھر آپ نے تو میرے ساتھ بات ہی نہیں کی۔ مرزا طاہر کے خط میں سنا دیا ہے، اور آپ لوگوں نے میں نے بتا دیا 7 جنوری 2004 کو مجھے، پھر اس کے بعد ساتھ ہی یہ میرے بچے ہیں ان کا بھی اخراج مقاطعہ یہاں پر لکھا ہوا ہے 26 جنوری 2004، مکرمہ شگفتہ غفار صاحبہ، ذیشان احمد صاحب، شیر احمد صاحب، کاشف احمد صاحب، سب کو اطلاع تحریر ہے کہ مکرم عبدالغفار صاحب کے مفسدانہ خیالات کی تصدیق کرنے اور ان کے اہم خیال ہونے کی وجہ سے نظام جماعت سے اخراج کی سزا ہو گئی ہے، بسلام خاکسار محمود احمد طاہر سیکٹری امور عامہ۔ آج کل بھی یہی دھندا ہے چلا رہا ہے بندہ۔ مقصد یہ ہے کہ میں یہ باتیں جو مجھے خط لکھنے والے دوست ہیں گمنام ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ مرزا طاہر کے زمانے میں ہونی چاہیے تھی، وہ تو ظلم کر کے گیا مجھ پر۔ ٹھیک ہے آپ نے بڑی سنجیدگی سے ایک خط لکھا ہے، لیکن آپ کی مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری ہے قادیانی جماعت میں، آپ کوئی ہیں، عہدہ ہے، آپ کوئی کیا ہے، کون ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ باہر میں اپریشیٹ کیا آپ کے خط کو، آپ نے اچھا لکھا ہے۔ جب بھی کوئی دنیا میں خدا تعالی کی طرف سے دعویٰ کرنے والا، ماموریت کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہو تو لوگوں کو جس قوم میں وہ آتا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ سچا ہے جھوٹا ہے بات کی بات ہے، اس سے بات ہونی چاہیے اور دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کو آزادی دینی چاہیے کہ بھئی آپ آزاد ہیں، اپنا دعویٰ رکھیں دلائل کے ساتھ، ہم آپ پر غور کریں گے، ہم دیکھیں گے آپ کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو اس کے بعد اگر اس کے پاس دلیل ہی نہ ہو، دعوے دار کے پاس اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نقص اس کا دعویٰ ہو، ظاہر ہے وہ تو جھوٹا ہوگا۔ تو اس قسم کے جھوٹوں کے ساتھ تو پھر جو بھی مطلب کہ کچھ صادقوں کی اگر جماعت ہے یا لوگ کہنا چاہیں جیسے میرے ساتھ اخراج مقاطع تو کرتے پھریں، جب ثابت ہو جائے پہلے تو ایک بندے کے ساتھ تو بات ہی نہیں کی اور اس کے پاس ظلم کی چھری چلا دی۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ گمنام دوست صاحب جنہوں نے مجھے لکھا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، یہ جو خط لکھا ہے، لیکن یہ کام مرزا طاہر کا کرنا چاہیے، وہ جو گل کھلا کے گئے ہیں دنیا سے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ وہ اپنے بھگتے پھر رہے ہیں، پر اللہ ان پر رحم کرے، پھر بھی میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، انسان تھا وہ غلطیاں کر کے گیا ہے۔ اس کے بعد میں گمنام دوست صاحب سے کہتا ہوں کہ پھر 2004 میں خاکسار کا اخراج مقاطعہ کرنا کی بجائے جناب مرزا مسعود کو چاہیے تھا کہ یہ کام، یہ جو دوست جنہوں نے مجھے
خط لکھا ہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا 2004 میں، میرے اخراج سے پہلے، کہ جمبا صاحب ادھر آئیں، دلائل ہوتے ان کے پاس بھی ہوتے، میرے پاس بھی ہوتے، بات کر لی جاتی، اس کے بعد پھر اگر میں نعوذ باللہ من ذالک، جب میں صادق ہوں، اگر میں ان کیس اگر جھوٹا ثابت ہو جاتا تو پھر کر دیتے جو کچھ بھی مرے، تو میں تو صادق ہوں، میں تو ہاتھ میں اپنے دلائل لے کے پھر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ جو اخراج مخاطروں نے یہ کیا ہوا ہے، تو میں یہ خط لکھنے والے صاحب سے کہوں گا کہ جناب میرے تو انہوں نے جو بھی کرتا، دیکھو میں تو زندگی میری 25 ہو گئے ہیں، 21-22 سال، 2004 سے انہوں نے کیا ہوا ہے، بلکہ 1993 سے مرزا طاہر نے مجھے پابندیاں لگا دی مجھ پر کہ یہ تھا، یعنی یہ اپنی کارروائی ہوتی ہے، نظام ہی جاسوسی ہے کہ جی عبدالغفار کو کوئی عہدہ نہیں دینا تو یہ نماز پڑھاتا رہا، دیکھنا مجھے تو کسی قسم کے عہدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو باہر میں نماز پڑھاتا رہا ہوں، تو 10 سال مرزا طاہر نے مجھ پر یہ رکھا، دباؤ رکھا۔ میں یہاں پر شعر سنا دیتا ہوں، پڑھتا ہوں، امید ہے وہ ایسے ہی شعر ہے کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار، یار مجھے مرزا طاہر نے پابندیاں لائی عہدے کے لیے، مجھے کیوں عہدے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے مجھ پر احسان فرما دیا بطور ماؤز ذکی غلام مسیح عظما، جو وعدہ تھا محمدی مریم مرزا غلام صاحب سے چلا و شارپ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا، وہ خوش نصیبی میری قسمت میں کر دی اللہ نے، مجھے کہا ہے عبدالغفار تو وہی نشان رحمت ہے، وہی ذکی غلام ہے جس کی میں نے محمدی مریم مرزا غلام احمد کو بشارت دی تھی چلا و شارپ میں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کے متعلق مخاطب کر کے مرزا غلام احمد کو، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں لکھا گیا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ آگے میں چھوڑتا ہوں، میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، ایک گمنام جو خط انہوں نے لکھا ہے نا میرے نام پر، شکریہ آپ کے خط کا، میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو اخراج مقاطع میرا 2004 میں کیا یا مرزا طاہر نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، کیا وہ موعود نشان رحمت تھی جس کو اللہ فتح اور ظفر کی کلید کہتا ہے، یہ الہامی الفاظ ہیں، کیا اس کے ساتھ اس دنیا میں جب وہ دنیا میں آتا بندہ جس کی اللہ نے خبر دیا موعود نشان رحمت اور اس کو فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا، کیا اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے جو میرے ساتھ انہوں نے کیا ہوا؟ ہاں یہ الگ سوال ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں میرا دعویٰ جھوٹا ہے، میرا نقطہ نظری غلط ہے، تو میں تو 21 سال ہو گئے ہیں، میں تو بات بلکہ مرزا طاہر سے میں لکھا کہ بات کریں، دیکھیں، پڑتال کریں میری کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ بارہا اگرچہ کہنا نہیں چاہیے مجھے، لیکن میں بارہا اپنے آپ کو نیچے کرتے ہوئے کہہ چکا ہوں ان لوگوں کو کہ دیکھیں بات جب ہم بات کریں گے، اگر کوئی میری غلطی ثابت ہو میرے دعوے کے حوالے سے، میرے نقطہ نظر کے حوالے سے، اگر وہ قرآن اور مرزا صاحب کا الہامی کلام اور مرزا صاحب کی تعلیم اور عاصم کی احادیث صحیحہ کے خلاف وہ چیز کو ثابت ہو جائے تو میں معذرت بھی کروں گا، اپنے نقطہ نظر سے واپس ہو جاؤں گا، میں حالانکہ کہنا نہیں چاہیے مجھے، میں سچا ہوں، بات یہ نہیں کرتے، میں تو ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے کہ کیا وہ موعود نشان رحمت، وہ فتح اور ظفر کی موعود کلید جو ہے، ابھی میں نے پڑھ کے سنایا ہے الہامی الفاظ جو محمدی مریم کو نصیب ہوئی تھی، بڑی دعائیں کیں 40 دن جا کے، انہوں نے دعائیں سن کر پھر اللہ نے ان کو کہا میں اس کی بشارت دیتا ہوں، کیا وہ موعود نشان رحمت یا فتح اور ظفر کی کلید کے ساتھ یہ جو میرے ساتھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ وہی کام نہیں 2000 سال پہلے یہودیوں نے، بدبخت یہودیوں نے موسوی ذکی غلام کے ساتھ، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا تھا؟ میں تو آج بھی کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں بالکل سچا ہوں، میں میرے پر ظلم ہوا ہے۔ اب یہ دوست ہیں جو لکھنے والے ہیں، آخری میں ان سے کہہ دیتا ہوں، آخری میری زندگی ہے، اب تو آگے تیاریاں اگلی ہماری آگے جانے کے لیے، میرے بھی اور جو میرے اخراج مقاطع جنہوں نے ظلم کیے، مرزا طاہر جا چکا ہے، وہ بھگت رہا ہے آگے، میں بھی بڑی جلدی، اب آخری عمر ہے میری، جانے والا ہوں آگے، تو جو میرے ساتھ اخراج مقاطع جو کر رہے ہیں مسعود صاحب، یہ سارے یہ بھی جانے والے ہیں آگے مجھے لگتا ہے بظاہر کوئی ایسے حالات نہیں پیدا ہو سکتے جو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اب ہماری عدالتیں ہوں گی، آگے خدا کی حضور میں عدالت میں ہم حاضر ہوں گے سارے، میں اپنا مقدمہ پیش کروں گا، اللہ کے حضور پیش کروں گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے،
میری روحانی ماں محمدی مریم مرزا غلام حسن کھڑے ہوں گے تو میں ان کے آگے یہی عرض کروں گا، یہ خط رکھوں گا، اخراج مکاتب بھی آپ کی جماعت نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ میں ان سے کہوں گا آپ جانتے ہیں میں وہی موت ذکی الغلام، وہی موت نشان رحمت ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلا وہ کہیں تصدیق۔ پھر میں ان سے کہوں گا تیری جماعت نے، تیرے خاص کر تیری اولاد نے یہ میرے ساتھ کیا۔ تو اب میں وہ کہتا ہوں دوست سے جنہوں نے میرے خط لکھا ہے، آج تو آخری زندگی ہے، آخر میں پتہ نہیں کس وقت میں ابھی چلا جاؤں آگے، یہ سارے جانے والے، کوئی تھے نہیں رہے گا زندہ، نہ میں رہوں گا نہ مجھ پر ظلم کرنے والے یہاں پر ہوں گے، سب آگے چلیں گے، جہاں پر حساب ہوں گے وہاں پہ بھی ان کی بھی پیشی ہو، بھی ادھر آ جاؤ۔ تم لوگ تھے اس بندے کو خراج کرنے والے، یا اس کے ساتھ مرزا طاہر بھی آئے گا کہ تم یہ خط لکھا تھا انہوں شیطانی وساوس پیغامیوں والا فتنہ، آج وہ میرے گھر پہ آ کے وہ کہتا پھر رہا لوگوں کو، اپنی جان چھڑاتا پھر رہا ہوگا نا آخرت میں کہ میں کدھر پھنس گیا، میں کی کرتا رہے ہوتے، وہ خدا بنے ہوتے اس دنیا سے۔ تو میں ابھی بھی کہتا ہوں آج کے خطبہ دوں مرزا مسرور کو بھی، یہ خدا نہ بنو، اپنی آخرت کو بچاؤ، عاجز بندے بنو۔ ایک بندہ دعوے دار ہے، وہ 1993 سے جماعتی احمدیہ میں کھڑا ہوا ہے، مرزا طاہر چلا گیا اپنا جو کچھ بھی کرنا تھا اس نے کر کے، اور تینوں وہ خود بنا کے گیا ہے، طریقہ وار داتا تھوڑا کہ خلیفہ خدا بنا، سب جھوٹ ہے گا، میں قسم کھاتا ہوں اس ممبر رسول پر کھڑا ہوں، سب فراڈ ہے ان کا خدا سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں فراڈ، طریقہ ایک نظام اور پاک مجلس سے وہ انتخاب پھیلانا، یہ سب ڈرامہ ہے۔ ان سے تو وہ لوگ اچھے تھے، میں نے 12 خطبوں میں بات بتایا ہوا ہے کہ وہ جو انبی تھے وہ جال سازیاں تو نہیں کرتے تھے، صاف ہو جانے والا کہا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا یا میرا بھائی جانشین ہوگا، اس صاحب انہوں نے دھوکہ نہیں دیا کسی کو، یا عباسی خلفاء بنے پھرتے تھے وہ صاف کر دیتے تھے بھی ہمارے بعد یہ ہے، انہوں نے دھوکہ نہیں دیا قوم کو، پوری امت کو، یہ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ خلیفہ خدا بناتا ہے جو سارا ڈرامہ ایسا کیتا ہوا ہے، اتنے بندہ جانے والا کہہ دیا پہلے کہ جی فلاں بندہ، میں نے 12 ثبوت دے کر ثابت کیا ہے کہ مرزا مسرور کا پہلے 1998 سے مرزا طاہر نے بتا دیا تھا کہ میں چلتا ہوں میری کرسی پہ بیٹھ، ساری لمبی باتیں میں اس کو چھوڑتا ہوں، تو یہ پھر اس پہ الزام لگاتے ہیں خدا پر کہ جی خدا نے بنا دیا، اور پھر وہ مسجد کے باہر ایک 2-4 بزرگ بٹھائے، انہیں وہ خواباں چھڑنیاں شروع کر دیں کہ جی وہ خواب آئی تھی انج ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ طریقہ ہے ان کا، سب جھوٹ ہے۔ میں وہ خط لکھنے والے صاحب سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ سارا باتیں میں آپ کا قدر کرتا ہوں، آپ کے تقوی کی بھی، آپ نے لکھا 31 جولائی 2025 کو لکھا، جب اس وقت میری عمر، میں تو آخری عمر پہ، میں تو اگلی تیاریاں میری ہیں، تو اب وہ جو میرے ساتھ ظلم زیادتیاں کرنے والے 25 سال یا 21 سال زیادتی میں کٹی، میرے اولاد کو، میرے ساتھیوں کو ظلم، ہم لوگ یعنی 2 دہائیوں سے زیادہ ظلم مصیبتیں کاٹتے پھر رہے ہیں، کیا قصور ہے ہمارا؟ موسوی ذکی غلام کا کیا قصور تھا جس پر بدبخت یہودی جسلیب دینے لگ گئے تھے اس کو؟ یہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ موسوی سے کے یہودی تھے، اور یہ جماعتی احمدیہ قادیان بطور خاص، لاہور بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، یہ ماڈرن جیوز ان اسلام، یہ وہ لوگ ہیں۔ میں اکثر ثابت کیا ہے، میرے ساتھ میں جو خط لکھنے والا دوست، میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت جب کوئی چاہے میرے پاس ساتھ میں نہ بات کرے، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی وہ ہوتا ہے بات ہے۔ تو باقی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے اچھا کہ یہ خط لکھ دیا، سنجیدہ خط لکھا ہے، یہ کام تو مرزا طاہر کو کرنا چاہیے تھے، وہ نہیں کر سکا تو مرزا مسرور کر دیتا کہ جناب وہ خراج مکاتا ہے چھری چلانے سے پہلے بندہ انہیں گل تو کرے بھی تم تیرا دعویٰ کیے کی مسئلہ کیا ہے۔ ہوں میں ایک بات کہتا ہوں اپنے دوست سے جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، بھی ہوں میں تو اگے چلنا جانا تو مرزا مسرور مرزا طاہر چلے گا، پھر میرے گھر آ کے رات کو خواباں چ لوگوں آ کے کہ جی میں یہی بتانے دا آیا ہوں مجھے اسی سے کہ میرا والد نہیں یہ شخص سچ ہے۔ تو مرزا مسرور سے بھی کہوں گا کہ آپ نے بھی یہی کام پھر بات کرنا، مرنے تو بعد بھی وہ غلطی ہوگی ساڑھے کو کہ جی جمع صاحب وہ صحیح تو فلانا۔ میں مسرور سے کہوں گا، اور میں دوست خط لکھنے والے سے بھی کہوں گا ان کو ہوش تو دلاؤ، ان کو دسو کہ تو کی کر کے بیٹھا۔ مثال کے طور پر اگر میں نعوذ باللہ من ذالک اپنے نقطہ نظر میں غلط ہوں، میرے دعوے میں جھوٹا، تو آپ لوگوں کو ڈر کیا تھا گل کرنے سے؟ میں تو ہم وقت بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ میں دوست سے جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، ای میل لکھی ہے گمنام، میں اسے کہتا ہوں یہ صداقت ہے میری نشانی کہ یہ بھاگتے پھر رہے ہیں، میں میدان میں کھڑا ہوں شیروں کی طرح، یہ ثبوت ہے میری صداقت کا، اور ان کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے کہ یہ فرار ہیں، راہ فرار اختیار کر چکے ہیں، اپنی گدی قائم کی ہوئی ہے، کوئی خلافت کچھ بھی نہیں ہے گا۔ میں
یہ گمنام صاحب کو کہوں گا بھی آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں خلافت کا بھی کافی ذکر کیا، میں اس کی بعد میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا آپ کو. آج تو میں چند باتیں بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی ای میل میں نے پڑھی ہے، لوگوں نے بھی سنی ہے، آپ کو بھی میں بتا دوں. یہ چند ایویں تمہیدی گلاں آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو یہ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے لکھا ہے تو آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس بات کی. ابھی میں آپ سے کہوں گا کہ اگر ہو سکتا ہو، اگر آپ کا کوئی عہدہ ہو جماعت میں یا آپ کو طاقت رکھتے ہوں، لیکن آپ نے نام تو نہیں لکھا، نام لکھنا چاہیے تھا، تو ابھی بھی یعنی میرے جاننے یا آپ سب لوگوں کے آگے آخر پر مرنے کے پہلے یہ مسئلے کو حل کر لینا بہتر ہے. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، بالکل سچا ہوں. اگر کوئی میری بات کرتے وقت کوئی میری غلطی نکل آئے تو میں تو اگر قرآن میرا صاحب کا الہامی کلام، میرا صاحب کی تحریریں، احادیث سیاح سے کوئی بات میری غلط نکل آئے تو میں تو فوراً اپنے دعویٰ سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. میں تو ضد نہیں کرتا. انہوں نے اخراج مقاطعہ میرا، میرے بچوں کا، میری فیملی کا، میرے رشتہ داروں کا اور میرے ساتھیوں ساروں کا. ایک دو چار دن کی بات نہیں، میں جو خط لکھنے والے صاحب ہیں یہ 2 دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے اس مسئلے کو. تو وہ بھی ہم بھی تو انسان ہیں نا، ہمارا کیا گناہ ہے؟ ایک بندہ، میں خط لکھنے والے سے کہتا ہوں کہ اگر میری جگہ آپ کو اللہ معوذ ذکی غلام مسیح الزمان یا معوذ نشان نعمت کی چادر آپ کے اوپر لپیٹ دیتا اور آپ اسی طرح دعویٰ کر کے کھڑے ہوتے جماعت میں جیسا میں کھڑا ہوں، تو آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ یار اللہ نے مجھے معوذ نشان رحمت، معوذ ذکی غلام یا فتح اور ظفر کی معوذ کلید کی وہ میرے تھے چادر لپیٹتی، ایک اعزاز میں نے بخشا تو میرے نہ وہ جماعت کی کر پھر دیا، خراج مقاطعہ میرے بچوں کا ساتھ. کیا آپ سوچتے یار؟ تو میرے ساتھ یہ کچھ کیا ہوا ہے. جتنے بھی مجھ سے پہلے نبی اور رسول دنیا میں آئے سب کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. اور 2-4 دن کی بات نہیں، یہ دہائیوں کی باتیں ہیں. 20-21 سال 22 سال ہو گئے ہیں. 2004 سے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے رات کا میرا 7 جنوری 2004 میں محمود احمد طاہر صاحب ہے، یہی آج بھی یہی کام یہ کرتا ہے. ان کے طریقے واردات ہیں ان کے. تو باہر تو آخر پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو دوست ہیں، اور میں ان سے وعدہ کر دیا ہے میں نے کہ انشاءاللہ میں آپ کی جو باتیں آپ نے کی ہیں، اپنے بڑا سنجیدہ آپ نے خط لکھا ہے، جو بھی ہے آپ کا موقف ہے آپ نے بیان کر دیا، آپ کا حق ہے بیان کرنا. آپ کے موقف کا جواب دینا میں بتاؤں گا دلائل کے ساتھ کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے یا غلط ہے. جو بھی ہے میں انشاءاللہ آئندہ ایک خطبہ یا زیادہ خطبوں میں اس کا جواب دوں گا آپ کو، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی ہدایت تو اللہ کے پاس ہے. میں جو خط لکھنے والے صاحب ہیں ان سے بھی کہوں گا میں نہیں ہدایت دے سکتا کسی کو. اللہ تعالیٰ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد وسلم کو بھی قرآن میں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت میرے کو پاس ہے، میں دیتا ہوں. اس سے میں صاحب سے کہوں گا جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے میں آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت اللہ کے پاس ہے. اگر وہ چاہے گا ضرور دے گا آپ کو، لیکن میں آپ کی جو باتیں آپ نے لکھی ہیں اس کا جواب دوں گا دلائل کے ساتھ، اور آپ بھی سنیں گے میرے دلائل. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں ہدایت کر دے، کیونکہ اللہ اب کسی انسان کو ہدایت دینا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. ایسے سامان پیدا کر دیتا ہے، سینہ روشن کر دیتا ہے، طاقت دلیریوں میں دے دیتا ہے. جیسے ڈرتے پھرتے ہیں لوگ میرے دعوے کہ سننے کے بعد جماعت ہم نے یہی ہر بندہ ڈر رہا ہے اخراج مقاطعہ یا ادھر کیا ہو جائے گا، سڑنا ایسا ہو جائے گا، یہی رشتے کہاں کریں گے، فلاں ہوگا. لیکن میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں مر جاتا ہے پھرتا ہے، اب جا کے آخرت میں رپڑ پھردا اپنی جان چھڑاؤں پھردا جا کے یہ بندہ تھوڑا موجودہ ہے، انہیں بھی یہی ہونا، انہیں بھی جا کے میں بھی جانا، میرا بھی اللہ کے کھڑا ہوں گا میں کہ اے خدا تو نے مجھے معمور کیا تو میں کھڑا ہوا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، ان سے میں کہوں گا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موعود وہ وجود ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اوپر میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو گئے. آپ نے فرمایا تھا، اللہ نے مجھے معمور فرمایا، آپ کی پیش گوئی اس عاجز کے اس کو مستاق بنا دیا. میرا کیا قصور تھا اس میں؟ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماؤں گا آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا، اور محمدی مریم سے کہوں گا کہ آپ کے جماعت نے
آپ کے ماننے والوں نے بطور خاص آپ کی اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا، کیا قصور تھا میرا؟ اللہ نے مجھے کھڑا کیا، مجھے مصداق بنا دیا اس کا، مود نشانی رحمت کا، یا مود فتح اور ظفر کی کلید کا۔ تو بہرحال یہ باتیں پھر آخر آگے ہوں گی، جو جزا سزا اللہ کے پاس ہے وہ دے گا، ہر انسان کو اس کے ایمان اور اس کے اعمال کے مطابق جزا سزا ملے گی، مجھے بھی اس کے مطابق ہی ملے گی۔ تو باقی جو اخراج مقاطع یا سو کچھ کرنے والے ہیں ان کو اپنی ایمانوں اور اپنی اعمال جو کرتے پھر رہے ہیں ان کی وہ جزا سزا ملے گی باہر۔ تو میں آخر پہ میں نے کہہ دیا ہے اپنے دوست کو کہ آپ کے سوال جو اٹھائے ہیں آپ نے بڑے سنجیدہ سوال آپ نے اٹھائے ہیں، آپ کا موقف ہوگا، آپ اس کو پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا موقف ہے، میں آپ کی باتوں کا جواب پھر دوں گا آئندہ خطبات میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر پہ سامعین کرام، میں سامعین سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب انور مقصود صاحب، حقیقت ہے مگر بہت تکلیف دہ ہے کہ عنوان سے لکھتے ہیں، جہاں دماغ غلام ہوں وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ قادیانی جماعت میں یہی کچھ کیا گیا ہے۔ 1914 سے مرزا بشیر الدین ماؤد نے کوئی خلافت شرافت کچھ نہیں ہے گی، میں کہتا ہوں میرے ساتھ بات کرو میں بتاؤں گا، کوئی خلافت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، یہ گدی ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود یا مغلیہ خاندان کی کوئی بھی نام دے دو اس کو، یہ گدی ہے، خلافت کا اس پر وہ نام لیبل لگا دیا کہ جی خلفاء خلیفہ کتنے ہیں۔ میں باہر ادھر نہیں میں جاتا موضوع پہ، کیونکہ خطبہ لمبا ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی نہیں میں خلافت کے نام لے، خلیفہ خدا بناتا ہے، خدا نہیں بیچ لایا اندر، سب جھوٹ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ قادیانی جماعت کو 1954 سے لے کر آج تک جو کچھ بھی یہ نمبردار سارے آ رہے ہیں، تو میں اپنا خط لکھنے والے سے بھی کہوں گا اور پورے احمدی جو میرے خطبات سنتے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ تمہارے ساتھ وہی کچھ ہو گیا جو اپنا انور مقصود صاحب بیان کر رہے ہیں، تمہارے ذہنی طور پر اتنا مفلوج کرتی ہے، اور دن رات تنظیموں میں پھنسا کے تفال الاحمدیہ، ناصرۃ الاحمدیہ، لجنہ، اماء اللہ، خدام الاحمدیہ، انصار اللہ، اور اجلاس نہیں مکتے۔ ساری زندگی کا بندہ اجلاسوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں قرآن نہیں پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا کہ نہیں ملتا مجھے نہیں پتا، لیکن لگتا نہیں مجھے اتنے اجلاس پتہ نہیں لوگوں پتہ نہیں اتنے محدود کر دیا ذہن کو، سامنے سوچنے کی ان پاس نہیں صلاحیتیں۔ جس قسم کا اس نے ایک خط لکھا ہے دوست نے، جو بھی ہیں بڑی سنجیدہ باتیں اس نے لکھی ہیں، عام آمدی پاس تو علم ہی کوئی نہیں، وہ تو جانتے نہیں ان باتوں کو، بعض لوگ لکیروں کے فقیر بنا دیے۔ جب لکیروں کے فقیر بن گئے تو پھر اس قسم کے لکیروں کے فقیروں کو زنجیروں کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ ان کے دماغ غلام بنا دیے گئے، لکیروں کے فقیر بن چکے ہیں، ان کو کیا انہوں نے کہاں جانا ہے۔ تو بہرحال اس وقت قادیانی جماعت کا یہی حال ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اور انور مقصود صاحب نے جو کچھ فرمایا سچ کیا، اور یہ انور مقصود کے الفاظ اس وقت جماعت احمدیہ قادیان میں بطور خاص احمدیوں پر فٹ ہوتے ہیں، اور لاہوریوں کو جماعت کو میں نہیں زیادہ جانتا، لیکن ان میں بھی یہی چیز ہوگی، اور تھوڑی سی ملتی جلتی ہوگی، کم ہوگی تھوڑی سی، ہے ہی وہی کچھ۔ تو بہرحال آگے میں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہتا ہوں، یہ ایک اور درخواست ہے میری ان سب سے کہ انصاف کرو۔ ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ میں عام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمبا صاحب کا مسئلہ ہے یا ان کا جو خلیفہ ہے وہ جانے، مولوی جانے، ارباب اختیار جانے، ہمارا کیا؟ نہیں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا سب۔ آپ لوگوں کی خاموشی میں آپ کو تھوڑا سا یاد دیتا ہوں، مروا نہ دے آخرت میں، بولو۔ اگر میری کوئی غلطی ہے، میرا دعویٰ غلط ہے، بالکل کھڑے ہو، بلاؤ مجھے، پوچھو کہ اے عبدالغفار، اگر تو وہ مؤز ذکی غلام، وہ مؤز نشانی رحمت ہے، تیری سچائی کا ثبوت کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، دیکھو وہی ثبوت جو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم پر جو الہام پیش ہوئی نازل فرمائی، اس میں اللہ نے بتایا تھا۔ میں ذرا پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔
ولہم بریکٹ میں لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، بزر ابل بالآخر بزر اللہ کے بل اللہ کان اللہ نزل من السماء۔ یہ لفظ بہ لفظ یہ الہامی جب مواد ہیں اس کتاب میری ڈیوائن تھیری جو آ چکے ہیں، تو میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بات نہیں کرتے، اخراج مقاطع یا جو بھی 1993 سے کام شروع ہوا میرے ساتھ۔ بہرحال میں ایم ڈی او سے کہوں گا، بہنیں بھائی اور بزرگ سارے ہیں، آپ بولو۔ اگر آپ خاموش رہیں تو آپ کو اس خاموشی کے پھر آخرت میں آپ لوگوں کو یہ خاموشی جو ہے نا، اس کا پھر جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو کہ حضور جا کے بھی کیوں خاموش تھے۔ اللہ پوچھے گا کیوں خاموش رہے آپ لوگ۔ ایک بندہ دعوے دار تھا، بار بار بلاتا تھا کہ بولو بولو، کوئی آسمان نہیں ٹوٹنے والا تم پر، کچھ نہیں ہوتا۔ تو باہر انہی الفاظ پہ میں اپنا خطبہ ختم کروں گا۔ تو میں آخر پہ پھر وہ دوستوں جنہوں نے مجھے ای میل لکھی ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی سنجیدہ خط مجھے لکھا ہے اور اس کا نام نہیں آپ نے بتایا، تو بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے، نہیں نام بتایا ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں یہ الغلام.com پر جو میرا ویب سائٹ پر خطبہ چلے گا، اس خطبے میں بھی میں خط لگاؤں گا، لوگ بھی پڑھ لیں۔ تو جو انہیں لکھا مجھے تو لفظ بہ لفظ ان کے پڑھ کر میں دو سامعین کو سنا دیے۔ اور یہ میں نے جو دوست ہیں گمنام صاحب، میں کی کروں ہوں، گمنام صاحب مجھے کہنا پہلے تو نہ ہی نہیں ہے گا، گمنام صاحب کو میں نے رضی دے دی ہے، ان کو خط پڑھ کے بھی آپ نے مجھے لکھا ہے۔ تو بہرحال اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔